کچھ لوگ ایسے ہیں یقین مان جنہوں نے اس دنیا میں ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہاں پہلے ہم نے جہنم میں جانا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ غفور رحیم ہے، پھر ہم نے جنت میں چلے جانا ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں نہیں سوچ رہے کہ کتنی تکلیف برداشت کر کے انہوں نے جنت میں جانا ہے۔ اچھا، اور اس بات کی کیا گارنٹی کہ پھر بھی جنت میں جانا ہے؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ مگر یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں نا جن میں اللہ تعالیٰ نے معافی نہیں رکھی، جیسے عقیدہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، شرک اور بدعت نہیں ہونی چاہیے آپ میں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نمازی ہو اور ماں باپ کے نافرمان نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ گناہ غلطیاں کر جاتے ہو تو پاسبلٹی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس بات کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان کوئی بھی گناہ کر رہا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مثال کے طور پہ گانے سن رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے تو لگا دے کرتا رہے یار کہ چلو یار یہ تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، یا یہ تو خیر یہ میرا عقیدہ تو ٹھیک ہے، میں نماز پڑھنا نماز پڑھنا، اصل میں نہیں ہر چیز اپنی ہم دین کے مطابق کر سکتے ہیں۔ اور سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے دین کو بہت مشکل بنا دیا۔ دین اس لیے مشکل ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، میں بتاتا ہوں وہ اس لیے مشکل ہے کہ ہم نے دین کو نا صرف یہ سمجھا ہوا ہے کہ مسجد کے اندر ہی دین ہے، ہم نے صرف نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ اور حج وغیرہ عمرے وغیرہ کو دین سمجھا ہوا ہے، جو بیسک پلرز ہیں نا 5، جی ہم نے اس کو دین وہ سمجھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ ان 5 پلرز کے علاوہ کچھ نہیں ہے دین میں۔ نعوذ باللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ پوری انسانیت کے لیے آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو دین ہے نا یہ ہم نے اپنی پوری عملی زندگی میں، چاہے ہم آفس جا رہے ہو، اسکول جا رہے ہو، کسی پارک جا رہے ہو، کسی شاپنگ کرنے کے لیے، جدھر بھی ہو دین ہے۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، احترام سے بات کرنا بھی دین ہے، پتہ ہے آپ کو، جھوٹ نہ بولنا بھی دین ہے، غیبت نہ کرنا بھی دین ہے، ٹھیک ہے، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا بھی دین ہے، اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا بھی دین ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے ان چیزوں کو تو ہم نے سمجھا یہ تو چھوٹی موٹی چیز ہے، اور میرے بھائی یہی تو بڑی چیز ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اللہ معافی دے، کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے داڑھی رکھ لی ہے، شلوار ٹکنوں سے اوپر کر لیا ہے تو ہمارا دین مکمل ہو گیا، پھر اس کے بعد ان لوگوں کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ہمارے دنیا کے ساتھ کیسے معاملات ہیں، ہم کسی کا حق کھا رہے ہیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، لوگوں کی جو ہیلپ کرنے کا ہمیں حکم ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، ہم وہ نہیں کر رہے۔ مسئلہ یہ ہے علماء کرام کے خلاف، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہیں، علماء کرام کے خلاف تو عوام اتنی ہوگی کہ عوام ان سب کچھ سننا ہی نہیں چاہتی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے دان دکھانے کے اور کھانے کے۔ یہ بات تو ایک سوال کا جواب دو نا، اکثر یہ ہم لوگ جو ہے نا، ہمارے جو نارمل عوام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں فلانا دین کی سمجھ نہیں آ رہی، ہم کس مولوی کی بات سنیں، اس کی دیوبندی کی سنیں، اہل حدیث کی سنیں، شیعہ کی سنیں، بریلوی کی سنیں، کس کی سنیں؟ ایسے لوگوں کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ سمپل جواب ہے اس کا کہ قرآن اور احادیث کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جو سی زبان میں آپ مہارت رکھتے ہو اس زبان میں اس کو پڑھیں۔ اب میں ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے، ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، جو سب سے مین چیز ہے نا، سب سے مین چیز، سیدھی سی بات کہتا ہوں، بہت سے ایون اہل حدیثوں میں بھی مجھے بھی اہل حدیثوں سے کافی محبت ہے عقیدے کی وجہ سے، کیونکہ وہ شرک نہیں کرتے اور ان کے ماشاءاللہ، لیکن اکثر لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث سے کہیں گے، لیکن جب آپ ان سے پوچھتے یار آپ نماز پڑھ، کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، بس میں شرک نہیں کرتا۔ اور میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نماز ویسے ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے فرقے وغیرہ کی مسلک کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھنی، نماز آپ نے ویسے پڑھنی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور اب لوگ کہیں گے یار اب اتنا کس کے پاس ٹائم ہے کہ ابھی حدیث سے کھولے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دے کے ٹائم نکالو، اگر اپنی اس چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے نا تمہیں ٹائم نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے نا، ہمیں فوراً کی فکر ہوتی ہے، اپنی فکر نہیں ہوتی۔ لوگ ہیں جو غریب بھی ہیں، ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں جی بس وہ مولوی ہے چاہے امیر ہے یا غریب ہے، اس کے اندر ڈیفیکٹ کیا ہے، صرف ہم نے اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے تاکہ ہم کسی طریقے سے یہ ڈیفینسو کمنٹ یا شیلڈ یوز کر سکیں، دیکھو جی مولوی حضرات ایسے ہوتے ہیں، غریب ہے تو یہ کمی ہے، غریب امیر ہے تو یہ کمی، اس لیے ہم تو بھائی اسلام کو فالو ہی نہیں کرتے، کیونکہ اسلام کو فالو کرنے والے یا اسلام کی بات کرنے والے تو اس طرح کے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ اور ان کی آنکھوں میں مہر لگا، ٹھیک ہے، ان کو نہ سمجھ آئے گی نہ ان کو نظر آئے گا۔ تو یہ ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے والدین فوت ہو گئے ہیں، گھر میں کوئی پیارا بہن بھائی 20 بچے فوت ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا،
کہ موت ہماری بھی آنی ہے. تو دیکھیں اللہ نے جہنم بھی تو بھرنی ہے نا, تو کوشش یہی کریں گے. اور اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ زیادتی کروں. اسی طرح یہ نا اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتا, یہ انسان خود ہے جو اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں یقین مان جنہوں نے اس دنیا میں ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہاں پہلے ہم نے جہنم میں جانا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ غفور رحیم ہے, پھر ہم نے جنت میں چلے جانا ہے. یہ سوچ رہے ہیں, نہیں سوچ رہے کہ کتنی تکلیف برداشت کر کے انہوں نے جنت میں جانا ہے. اچھا, اور اس بات کی کیا گارنٹی کہ پھر بھی جنت میں جانا ہے؟ نماز تو تم پڑھتے نہیں ہو جو کہ فرض ہے, نماز پڑھو, اس کے بعد اللہ سے امید بھی رکھو نا. دیکھو یہاں پہ آپ کتنے افسوس کی بات ہے یار, آگ کے اوپر آپ لوگ 1-2 سیکنڈ سے اوپر اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے, ہاتھ نہیں رکھ سکتے. بالکل. تو ادھر آپ ہی کیسے سوچ رہے ہو کہ میں جہنم سے ہو کے جب جنت میں جاؤں گا, آپ کیسے بچو گے, کیسے برداشت کرو گے جب آپ کو بالکل ہی آگ کے اندر ڈالا جائے گا اور اتنی سخت سزائیں دی جائیں گی. اور پھر وہی بات آپ کی کہ پھر اس کے بعد بھی کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں. یہی تو ہمارا سمپل سی باتیں ہیں. دیکھیں سمجھ جن کو آ گئی ہیں ان کے لیے بہت آسانی ہے دنیا میں. جنہیں سمجھ نہیں آئی انشاءاللہ ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں.